حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار اور لقب نوح ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ زاری کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نوح کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 قرآن۔ قرآن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرآن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یعقوب، یوق اور نصر کے ناموں سے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ 5 بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی ان کے انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مجسموں کی پوجا ہونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا میں بھی خوفناک عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت واضح انداز میں خبردار کرنے اور ڈر سنانے والا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانی سے دور رہو۔ اگر تم نے میرے احکام کی تعمیل کی اور میرے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس حوالے سے سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی بھی دی کہ آپ اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ پاگل ہیں۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام کو جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی اور ہر ممکن ایذا پہنچانے کی ان سرکشوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی اولو العزم یعنی انتہائی باہمت رسول تھے، اور اپنے دعوت دین کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ قمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، سو انہوں نے ہمارے بندہ نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ قوم کو بڑے دن کے عذاب سے ڈرا کر عبادت الہی کی دعوت۔
حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سخت ناروا سلوک کے باوجود انہیں توحید پر ایمان لانے اور عبادت الہی کی دعوت دیتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔ وہی تمہارا معبود ہے، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی بروز قیامت عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام چونکہ قوم کے اجتماعی طریقے کے برخلاف چلتے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور مزید یہ کہ انہوں نے قوم کو بھی اس امر سے باز رہنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو قوم کے سرداروں نے کہہ دیا کہ ہم قوم کے اجتماعی طرز عمل سے جدا راہ اختیار کرنے کے سبب ضرور آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے کو سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے: ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے کہا، اے نوح، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ سرداران قوم کا جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی نہ تجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تعالیٰ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میں تو اپنے رب تعالیٰ کے وہ پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ دشمنوں پر اس کی گرفت انتہائی سخت ہے، اور مجرموں پر آیا ہوا اس کا عذاب کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اور کیا تم مجھے جھٹلاتے ہو اور اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں کفر و گناہ کے انجام سے ڈرائے اور تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کے سبب تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے کافر سرداروں نے 3 اعتراضات کر کے اپنی قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام نبی نہیں ہیں، آپ ہماری طرح عام بشر ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی خاص فضیلت نہیں، اس لیے ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی اطاعت ہم پر لازم ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی جن لوگوں نے کی ہے ان کی اپنی قوم میں کوئی قدر و قیمت نہیں، اور وہ مفلس اور غریب لوگ ہیں، اور آپ پر ایمان لانے کی حرکت بھی انہوں نے کسی غور و فکر کے بغیر ہی کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر تیسرا اعتراض یہ کیا کہ انہیں آپ کی ذات میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی جس کی بنا پر آپ کو ان پر برتری حاصل ہو، کیونکہ آپ کے پاس نہ تو مال زیادہ تھا اور نہ ہی ریاست یعنی جائیدادیں اور زمینیں تھیں۔ اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں حق پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، لیکن تم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس سے غافل و جاہل رہو، تو میں کیا کروں؟ یعنی تمہارا غور و فکر کی وجہ سے حق کو نہ سمجھنا تمہارا قصور ہے یا میرا؟ کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے پر مجبور کروں جبکہ تم ہی اس سے بیزار بیٹھے ہو؟ یہ میرا کام نہیں، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں اور اس وجہ سے میں نے پیغام الہی پہنچانے کا نام لے کر یہ دعوت شروع کی ہے تاکہ تم سے مال و دولت حاصل کر سکوں، تو سن لو، تمہارا یہ گمان سراسر باطل ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، لہٰذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ اور جہاں تک میرے پیروکاروں کو مفلس اور غریب قرار دینے کا تعلق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں خود سے دور کر دوں، تو سن لو کہ تمہاری وجہ سے میں غریب مسلمان کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف اور قرب کی فضیلت پانے والے ہیں، تو میں انہیں تمہاری وجہ سے خود سے دور کیوں کروں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو جہالت کا شکار سمجھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، آپ نے ہم سے بہت مباحثہ کر لیا، یہ واضح ہے کہ ہم نے آپ کو کوئی بات نہیں ماننی اور آپ بھی ہماری کوئی بات نہیں مان رہے، تو اب اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں سرداران کفار کا یہ مطالبہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو،
اگر تم واقعی سچے ہو۔ مطالبہ کفر کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا اس عذاب کو تم پر نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ ہی اس سے بچ سکو گے، اور جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ یاد رکھو، میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آؤ گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار لگ رہا ہے، اور ان کی قوم نے ان کے قتل اور جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے سے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا ہے۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی کوئی ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، انہیں اور ان کے پیروکاروں کو بڑے غم سے نجات بخشی، اور جھٹلانے والوں کے خلاف آپ کی یوں مدد فرمائی کہ قوم کے تمام کفار کو عذاب سے ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی سختیوں اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ جب قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی اور ایمان لانے کے بجائے کفر پر اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں سے ایمان قبول کرنے کی توقع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے، ان کے علاوہ جو لوگ اپنے کفر پر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس طویل مدت کے دوران کفار کی طرف سے آپ کو جس تکذیب، استہزاء اور اذیت کا سامنا ہوا، اس پر آپ غمگین نہ ہوں، اور ان کفار کی کرتوت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ العنکبوت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان سے 50 برس کم 1000 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ ناظرین، کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ عذاب ڈبو دیے جانے کی صورت میں ہوگا اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر کشتی بنانے کے حکم کا ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے، 20 سال میں درخت تیار ہوئے۔ اس عرصے میں متعلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے کہ ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، آپ بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہم پر ہنس رہے ہو۔ تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس مکالمے کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اے نوح علیہ السلام، کشتی بناتے رہیے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام انہیں جواباً کہتے، اگر آج تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو کل ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے تم تمسخر کر رہے ہو۔ سو تم عنقریب جان لو کہ کس پر دنیا میں ہی عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور پھر آخرت میں بھی کس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔
نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا، اور ایک روایت کے مطابق پرندے بھی اوپر والے درجے ہی میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامات بیان فرمائیں کہ جب آپ تنور میں سے پانی جوش مارتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ عذاب کے نزول کا وقت آن پہنچا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے۔ جانور آپ کے پاس آتے اور آپ اپنے دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو پکڑ کر سوار کرتے جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیویاں۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ 80 افراد تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں متعدد اقوال بھی موجود ہیں۔ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم اس کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن اور رات برستی رہی۔ اس دوران زمین سے بھی اس قدر پانی نکلا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھیں، اور انہی لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رواں دواں تھی۔ اس واقعے کے ذکر قرآن پاک کی سورہ قمر میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، پھر ہم نے موسلادھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، سو زمین و آسمان کا پانی ایک ہی کام کے لیے جمع ہو گیا جو ان کی ہلاکت کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس ایک شخص نوح علیہ السلام کا بدلہ لینے کی خاطر تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان تھا۔ آپ اسے اظہار اسلام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن در حقیقت وہ منافق تھا۔ طوفان کے وقت یہ کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکار کر کہا، اے بیٹے، تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار سن کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کے بجائے یہ جواب دیا کہ میں بھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کے دن عذاب الہی سے کوئی نہیں بچنے والا، صرف وہی ڈوبنے سے بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر بلند ہو کر حائل ہوئی اور کنعان اس میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچا۔ لہر حائل ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات طلب کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور اس وعدے کی پورا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر جاننے والا اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان یا وعدہ نجات میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں۔ اس کا عمل درست نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے عاجزی سے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی جو اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں۔ وہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک مثال بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جسے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کی نگاہ میں ہونے کے باوجود وائلہ نے جب دین کے معاملے میں خیانت اور
ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے قرابت داری اس کے کوئی کام نہ آئی، اور موت کے وقت وائلہ سے فرما دیا گیا یا قیامت کے دن فرما دیا جائے گا کہ تم اپنی قوم کے کفار کے ساتھ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان تمہارے کفر کی وجہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ جب طوفان اپنی انتہا کو پہنچا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ اے آسمان تھم جا۔ اس کے بعد زمین خشک کر دی گئی، اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کی کافر قوم مکمل طور پر ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ زمین میں گھوم کر موصل یا شام کی حدود میں واقع جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو عراق کے ایک جزیرے کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد عذاب برزخ کی آگ میں داخل کیے گئے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے۔